الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جب کسی سے جماعت کی نماز چھوٹ جائے اور اکیلے آ کر نماز پڑھے تو کیا اقامت کہنا ضروری ہے؟ اور اگر جماعت سے پہلے اول وقت میں نماز پڑھے تو کیا اقامت ضروری ہے اکیلے نماز میں یا نہیں؟ دیکھیں، اقامت ان دونوں صورتوں میں ضروری تو نہیں، صرف مستحب ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اقامت پڑھ لی جائے، خواہ گھر میں اکیلے پڑھے یا جماعت سے پڑھے، ایسی صورت کے اندر اقامت پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اندرون سندھ سے ام ادریس صاحبہ نے پوچھا ہے، رشتہ داروں میں کوئی قرآن خوانی پہ بلائے تو جانے سے گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم علم کی کمی کی وجہ سے کسی کو سمجھا نہیں سکتے۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ قرآن خوانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن خوانی کا مطلب ہے قرآن کریم پڑھنا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، قرآن کریم پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ہر موقع پر کرنا چاہیے۔ جب انسان کو ٹائم اور موقع ملے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، تو بہت اعلیٰ اور شاندار کام ہے۔ تلاوت بھی ایک اعلیٰ کام ہے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے فہم قرآن کا ترجمہ، معنی، تفسیر اور اس کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ البتہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک مروجہ قرآن خوانی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے لیے ایک دن متعین کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک ٹائم مخصوص کیا جاتا ہے۔ تو اس میں عام طور پر جو اہل بصیرت، مستند اور آتھینٹک علماء کرام ہیں، وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ دراصل قرآن کریم پڑھنے کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم تو کمپین چلاتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کا فہم عام کرو، قرآن کریم کی سمجھ عام کرو، امت قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، طاقتور کرے۔ جب سے ہمارا قرآن سے رشتہ ناتا ٹوٹا ہے، ہم مسائل کا شکار ہو گئے۔ تو اصل بات یہ ہے، جو روکا یا منع کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف ایک احتیاط کی بنیاد پر، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مردے کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے دن کو مخصوص کرنا، ٹائم مقرر کرنا یا اس کے لیے اوقات مقرر کرنا، یہ کہاں سے ہم نے نکال لیا؟ یہ کوئی صحیح طریقہ، طرز عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور آپ کہتے ہیں کہ جی 40 یا 40ویں کے موقع پر قرآن پڑھیں گے، پھر میں ریپیٹ کروں گا، قرآن پڑھنے سے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن سوال یہ کہ آپ نے 40واں دن کس بنیاد پہ رکھا ہے؟ اگر اور پھر ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ قرآن کریم پڑھنا یہ اچھا عمل ہے یا نہیں ہے؟ ہے اچھا عمل۔ ایصال ثواب کیا جائے گا، مردے کو اس کی ضرورت ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو سوال یہ کہ کیا 39 دن تک ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ 39 دن تک یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا پھر یہ 41ویں دن پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا صرف اور صرف 40ویں دن ظہر کے ٹائم ٹھیک 3 بجے جو ٹائم مقرر کیا گیا، کیا مردے کو صرف اسی وقت قرآن کریم کی تلاوت یا دعا، ذکر اور مغفرت اور بخشش کی دعا کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کا پیارا دنیا سے چلا گیا تو ہر وقت اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے دعائے بخشش کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جائے، ذکر، تلاوت ہر وقت کی چیز ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اہل بصیرت علماء منع کرتے ہیں، صرف نقطہ یہ ہے کہ آپ دن جو مخصوص کرتے ہو کہ جناب تیجا ہوگا، سوئم ہوگا یا چہلم ہوگا یا 11واں دن ہوگا یا فلاں فلاں دن ہوگا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو دین میں ایڈیشن ہے، اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر وقت یہ کام کرنا چاہیے، ہر لمحے یہ کام کرنا چاہیے۔ اور پھر مروجہ قرآن خوانی کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی انہوں نے سوال کے اندر بھی یہ کہا کہ اگر نہ جائیں تو پھر ان کو ہم سمجھائیں کیسے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں، اس سوال سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے، اور عمومی طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، ہو بھی یہی رہا ہے کہ اگر کسی کے پیارے کا انتقال ہوا اور
وہاں انہوں نے کوئی دن مخصوص کر کے قرآن خوانی رکھ لی. اب ہر رشتہ دار، اہل تعلق، خاندان، کمیونٹی، برادری، قبیلہ، اعزہ اقربا کا ہر فرد یہ سوچ کر کے وہاں جاتا ہے یار بھائی اگر نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، شرما شرمی، لحاظ، مروت پاس رکھنے کے لیے تاکہ وہ مجھ کو برا نہ کہے، ہمارے ساتھ وہ کوئی دشمنی نہ پال لیں. تو یہ بتائیے کہ اگر اس نیت سے کوئی جاتا ہے تو کیا اس سے کوئی ایصال ثواب، اس کے دل کے اندر کوئی کوڑھن، کوئی غم، کوئی اس کی مردے کی بخشش کی فکر، وہ تو دور دور تک نظر نہیں آتی. کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ وہ اگلا ناراض نہ ہو جائے اور خاندان کے اندر پھوٹ نہ پڑ جائے. اور خاندان تو دیکھیں یہ دعا جو ہوتی ہے یہ براہ راست انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کا نام ہے، راز و نیاز کا نام ہے. یہ آپ اللہ تعالی سے گڑگڑاتے ہیں. اب یہ جو گڑگڑانا ہے، رونا دھونا ہے، اس کے لیے آپ کہیں جنوری کی فلاں تاریخ فلاں ٹائم، تو کیا گڑگڑانے کے لیے بھی تاریخیں ہوں گی؟ یہ تو بھائی ہر وقت کا کام ہے، ہر لمحے کا کام ہے، اپنے اللہ سے مانگنے کا کام ہے. اس لیے مروجہ قرآن خوانی کے بارے میں احتیاطاً منع کیا جاتا ہے کہ یہ دن مخصوص کرنا، اس کو سنت سمجھنا، اس کو لازم سمجھنا، نہ جانے پر اس کے اوپر نکیر کرنا، یہ چیزیں جو ہم نے ایڈیشن اضافے کر لیے یہ شرعی اعتبار سے ثابت نہیں ہے، کہیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے منع کیا جاتا ہے. باقی جہاں تک نفس قرآن خوانی ہے یعنی قرآن پڑھنا، یہ تو عین مطلوب، عین مقصودی امر ہے، ہر وقت کرنا چاہیے، ہر کسی کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی دن تاریخ وغیرہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب جب اللہ تعالی موقع، حیثیت، صلاحیت، استعداد اور استطاعت عطا فرمائے ہر وقت یہ کام کرنا چاہیے. سندھ سے عبدالسلام صاحب نے پوچھا ہے، ہماری مسجد کے ایک عالم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین ہر حال میں کرو، اور بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے ان سے باقاعدہ کرواتے ہیں، اور وہ سعودیہ سے کتابیں بھی منگواتے ہیں. کہتے ہیں یہاں جو کتابیں ملتی ہیں ان میں چینجنگ کر دیتے ہیں، تو کیا ان کا یہ رویہ صحیح ہے؟ لیکن جی بات یہ ہے، اگر تو وہ رفع یدین نماز کے دوران میں بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کی ترغیب دے دیں، اور ان کو اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ اپنی بات کر لیں. رفع یدین کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے، بالکل درست ہے. البتہ فقہ حنفی کے اعتبار سے فقہائے حنفیہ نے تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ فقہائے حنفیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی شرعی اور فقہی حکم اور فتوے کو بیان کرنے کے لیے کسی ایک حدیث کو سامنے نہیں رکھتے، مجموعی طور پر تمام احادیث کو سامنے رکھا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب رفع یدین کی حدیثیں تو بخاری میں ہے، تو کس نے انکار کیا؟ ہم صبح شام پڑھتے پڑھاتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک حدیث یا کسی ایک کتاب کی چند احادیث کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنا یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. فقہائے حنفیہ کا پوائنٹ آف ویو اس سلسلے میں یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ساری حدیثوں کو سامنے رکھو، ان کا بیک گراؤنڈ سامنے رکھو، ان کا زمانہ سامنے رکھو، ان کی ڈیٹ سامنے رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ابتدائی عمل تھا یا زندگی کے آخری اعمال میں سے تھا، اس کا زمانہ کون سا تھا. یہ جو 8-10 سال تک مدارس کے اندر طلبہ رگڑے کھا کر کے پڑھائی کرتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہو؟ یہی تو پڑھتے ہیں. ایک حدیث ہے، اب وہ اس حدیث کی پوری تشریح پڑھیں گے، اس کے تمام پہلوؤں کا تجزیہ اور محاسبہ کریں گے، اور اس کا پورے کا پورا جائزہ لیتے ہیں، اور جائزہ لے کر کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، یہ حدیث ہمارے سامنے، اس کو ہم مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کو ماننا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگینسٹ ایک اور حدیث بھی ہے، تیسری نمبر پر یہ حدیث بھی ہے، چوتھے نمبر پر یہ پہلو بھی ہے، پانچویں نمبر پر یہ بھی ہے. تو ان سب کو ملایا جاتا ہے، ملا کر پھر ایک عمل کے لیے ایک فتویٰ اور ایک حکم تیار کیا جاتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رفع یدین کرنا بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، نماز ایسے افراد کی بالکل شرعاً درست ہو جائے گی. البتہ ہمارے نزدیک رفع یدین نہ کرنا افضل ہے. یہ صرف افضل اور غیر افضل، اولا غیر اولا کا اختلاف ہے، یعنی یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے، رائے کا جو اختلاف ہے، یہ صرف اور صرف بہتر یا غیر بہتر کا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کی نماز درست نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے. اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے اور حنفی کسی مفتی کے پاس آ کر سوال پیش کرے جناب میں رفع یدین کرتا ہوں میری نماز درست ہے یا نہیں، وہ یقیناً یہ فتویٰ دے گا نماز آپ کی درست ہے. اور جو رفع یدین نہیں کرتے
اگر آپ ان کے بارے میں دیگر ائمہ مالکی شافعی حنبلی ان کے پاس چلے جائیں اور ان کو کہیں کہ جناب یہ حنفی لوگ ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے، کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو وہ کہیں گے بالکل درست ہو جائے گی، بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ تو یہ بہتر غیر بہتر کا اختلاف ہے، افضل و غیر افضل کا اختلاف ہے۔ اس لیے عبدالسلام صاحب نے جو یہ فرمایا کہ عالم صاحب ان کی مسجد کے وہ رفع یدین کرتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، وہ ترغیب دیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کی ایک بات پر اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں شرعی طور پر درست رویہ نہیں ہے، انہیں اپنے اس رویے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہ وہ بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہوئے ان سے باقاعدہ کرواتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے بیان کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کو آپ مجبور کریں اور ان کو جبر کریں، یا ان کو ان کی سطح سے بلندتر آپ کتابیں پیش کر کر کے لٹریچر، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ چاہے کوئی بھی کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ بچے فقہ حنفی کے ماننے والے والدین کے بچے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے والدین نے ایک ان کو نماز کا طریقہ سکھایا ہوگا، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کا ذہن بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اب والدین ایک طریقہ سکھاتے ہیں، یا اسی مسجد کے کوئی اور استاد جی ایک اور طریقہ سکھاتے ہیں، اب وہاں کچھ اور طریقہ، عالم صاحب کچھ اور طریقہ، تو ٹکراؤ آئے گا۔ اچھا اب اس میں بات کیا بنے گی؟ اس میں یہ کہ وہ کہیں گے جی دیکھو یہ حدیث ہے۔ ارے بھائی حدیث تو ہے، لیکن ان بچوں کی کیا ذہنی سطح اس کا تقاضا کرتی ہے؟ ہرگز نہیں کرتی۔ تو ہم دیکھیں اعتدال کے راستے کو کبھی نہ چھوڑا کریں۔ اعتدال کا راستہ، بہترین راستہ، راہ عمل ہم سب کے لیے یہ ہے، اپنی رائے پیش کر دیں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیں، اور بالکل آزادی کے ساتھ پیش کر دیں، لیکن اگلے کو عمل کے لیے آزاد چھوڑ دیں۔ اور آپ کو جو طریقہ مناسب لگتا ہے آپ اپنے اوپر تو اس کو لاگو کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جبر کر کے کسی کو منوانا کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، میرا خیال ہے یہ طرز عمل، یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے۔ ہم صبح شام پڑھتے پڑھاتے ہیں، تعلیم و تعلم فتوے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی جو قرآن و سنت کی روشنی میں رائے سمجھتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں، آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ اگلے کا کام ہے۔ اور میرا خیال ہے یہی راستہ طریق نبوت کے زیادہ موافق ہے، اور اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک اور سوال پوچھا کہ دعا کا ادب بتائیں، کیسے شروع کریں، اور یہ بھی بتائیں روز انسان کچھ نہ کچھ گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر رونا نہ آئے دعا میں تو کیا بخشش نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ دعا کے آداب آپ نے پوچھے ہیں، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں تفصیل میں جانے کے بجائے بہت مختصراً چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، حرام رزق والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ کئی قرآن و احادیث کے اندر واضح طور پر آیا ہے۔ اور اللہ بچائے بڑے حرام کاموں سے بچنا چاہیے، جیسا کہ شراب نوشی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ من شرب الخمر لم يقبل له صلاۃ 40 صباحا، جس نے شراب پی 40 دن تک اس کی نماز فجر اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نماز قبول نہیں ہے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس طرح ایسے صریح کبیرہ حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں تک دعا کرنے کا طریقہ ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے آپ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، احادیث سے یہی بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، حمد و ثنا ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں، پھر آپ تمام مسلمانوں کے لیے دعا اور استغفار کریں، پھر اپنی جو حاجت ہے وہ مانگیں، یہ سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں ان میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، مثلا 2 خطبوں کے درمیان، مثلا جمعے کے دن، مثلا فرض نماز کے بعد، مثلا خانہ کعبہ کے سامنے۔ اسی طریقے سے بے شمار زندگی کے اندر اوقات آتے ہیں، نمازوں کے بعد کے جو اوقات ہیں، تلاوت قرآن کریم کے بعد کے جو اوقات ہیں ان میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے پوچھا کہ اگر رونا نہ آئے تو کیا بخشش نہیں ہوگی؟ یہ تو بالکل کسی نے نہیں کہا کہ اگر رونا نہ آئے، البتہ حدیث میں ایک بات کی ترغیب دی، اگر تو رونا آ جائے سبحان اللہ، اس سے زیادہ مؤثر ترین دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو خود پتہ چل جاتا ہے یہ میری دعا قبول ہے، لرزہ طاری ہو جائے، بدن پہ کپ کپی آ جائے، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، اور آپ اللہ کے سامنے گریا راہ زاری رونا دھونا کر رہے ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی حادث میں فرمایا اللہم واقعتاً کواقعت الولید، میں ایسے روتا ہوں جیسے چھوٹا بچہ تڑپتا اور روتا ہے، یا اللہ میں آپ کے سامنے ایسے روتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا دھونا کس کے لیے تھا؟ امت کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، ان سے تو کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا تھا، تو ہمارے لیے یہ طرز عمل دکھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ تم اس طریقے سے دعا کیا کرو۔ تو اگر تو رونا آ جائے، بہت اعلیٰ بات، جو اس در کا بھکاری وہ قسمت کا سکندر ہے، یہاں بھیک مانگ لو دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے، ادھر کے بھکاری بن جاؤ، شہنشاہ بن جاؤ گے دنیا کے۔ مسلمان کی سب سے بڑی سلطنت مسلح ہے، اپنی حکومت چلتی ہے وہاں پر کیا ہے؟ اللہ کے سامنے رو، سجدے میں رو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہاں بھیک مانگو تڑپ تڑپ کر کے بچے کی طرح، اور پھر آؤ گے جب دنیا کے اندر تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے خوشگوار مظاہرے آپ کے سامنے پیش فرماتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اولم تو رونا بہت اعلیٰ بات ہے، اور اگر نہیں فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، کیا مطلب؟ اگر تم رو نہیں سکتے تو کم از کم بتکلف رونے کی شکل بنا لو، یہ کم از کم کر سکتے ہو تو یہ ضرور اختیار کرو۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنی رحمت متوجہ فرمائیں گے۔ بشرا صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے زعفران کو کھانے کی چیزوں میں ڈال کر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے پوچھا ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ مسئلہ بتایا تھا لیکن شاید انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے آپ کی آواز کٹ گئی تھی، سمجھ نہیں آیا، برائے مہربانی دوبارہ بتا دیں۔ کیا جہاز میں نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے؟ سنا ہے کہ جس طرف سواری کا رخ ہو وہی قبلہ ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، یہ آپ نے سنا تو ہے اور آدھا صحیح سنا ہے، پورا صحیح نہیں سنا۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹرین، بس، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، ان تمام سواریوں میں نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرعاً فرض ہے، بغیر قبلہ رخ ہوئے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ باقی جس مسئلے کو آپ نے سنا ہوا ہے دراصل اس کا تعلق سفر میں ایسی سواری سے ہے، ایسی سواری کہ جس سواری پر قبلے کی طرف رخ کرنا مشکل ہو، جیسا کہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، تو اونٹ، گھوڑا وغیرہ کو ہر وقت قبلے کی طرف رخ رکھنا یا اپنا رخ اس کے اوپر سوار ہوتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اور اس میں بھی نفل نماز سے متعلق یہ بات ہے کہ اگر آپ اونٹ پر ہیں، قبلے کی طرف رخ نہیں ہے اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن فرض نماز کے لیے اس سواری کے اوپر بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، اتر کر کے نماز ادا کرنی ہوگی۔ صرف نفل نماز کا، اور وہ بھی ایسی سواری کا جس سواری پر قبلہ رخ ہونا مشکل ہوتا ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ جہاں تک ہوائی جہاز، ریل، ٹرین، بس اور گاڑی وغیرہ کا تعلق ہے، اس میں نماز کے لیے چاہے نفل پڑھ رہے ہوں چاہے فرض پڑھ رہے ہوں، قبلہ رخ ہونا شرعاً فرض ہے اور ضروری ہے۔ جب ہم کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں، اپنے مسائل شیخ کو بتاتے ہیں، کیا عورت کو اس کی اجازت ہے کہ ہم ان سے سب ڈسکس کریں، اور بیعت ہونا کتنا ضروری ہے، بیعت کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں؟ دیکھیں، مرد کا تو عورتوں کے لیے پیر بننا یہ شرعاً درست ہے، لیکن عورت کا مردوں کے لیے پیر بننا شرعاً درست نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بیعت ہونا کتنا ضروری ہے، تو بیعت ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل بات ہے اصلاح، اصل مقصود اصلاح ہے۔ کسی بھی متبع شریعت بزرگ کے پاس اور اس کی صحبت اختیار کرتے اگر آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں تو بس آپ نے اصل کام کر لیا، کر رہے ہیں، بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ بیعت اختیار کرنا مستحب ہے اور بہت ساری برکات و ثمرات کا ذریعہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ سب اس وقت ہے جب کوئی جو شیخ ہے آپ کا، اس کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ خود متبع سنت ہو اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، اہم ترین یہ بنیادی شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اصل مقصود جو کام ہے، اور وہ اصل مقصود کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، منکرات سے بچنا، کبائر سے بچنا اور اطاعت کی طرف آنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی طرف زور دینا، ان چیزوں پر زور دیتا ہو۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ وہ تعویذ گنڈے، عملیات، جھاڑ پھونک، ان چکروں کے اندر خود بھی اور مریدوں کو لگا کر کے رکھے تو یہ کوئی مقصودی کام نہیں ہے، اس لیے مقصودی کام کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔
اسد اقبال صاحب نے سرگودا سے پوچھا بیوی کے حقوق کون سے ہیں؟ بہت سے حقوق ہیں. ہمیشہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ سوال پوچھیں، وہ مسئلہ پوچھیں جو آپ کو پیش آمدہ ضرورت کا مسئلہ ہو. یعنی آپ کو یہ مسئلہ پیش آیا تب آپ اصولی قسم کے ایسے سوالات کہ جس کی تفصیلات میں لمبا ٹائم لگ سکتا ہے، آپ مثلا روزے کی فرضیت پر بات کریں، ارے بھائی یہ کیا بات ہو گئی. مثلا نماز کے فلسفے پہ بات کریں تو یہ کیا بات ہو گئی. آپ وہ سوال پوچھیں جو آپ کی ضرورت کا مسئلہ ہو اور جو آپ کو پیش آ چکا ہو اور آپ کا جو جزوی مسئلہ ہو. اب یہ بیوی کے حقوق ہیں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں حقوق ہیں، تو اس کے اوپر تو مفصل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پورے پورے بیانات ہیں. خلاصہ یہ ہے جو بنیادی طور پر جو حقوق سورہ نساء کے اندر اور احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ یہ کہ قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ، یہ سارے کے سارے بیوی کے حقوق ہیں. یعنی نان نفقہ آپ دیں، رہائش آپ ان کو دیں، کھانا دیں، یہ چیزیں آپ ان کو فراہم کریں، اور یہ چیزیں فراہم کرنا شرعاً ضروری ہے. انم توقیر صاحب نے پوچھا ہے جو رشتہ دار جادو کرتے ہیں جن سے ایمان کا خطرہ ہو ان سے ملا جائے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان سے ملنے کی دو تین صورتیں ہیں. ایک تو یہ سب سے بہترین صورت تو ان سے ملنے کی یہ کہ حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے. تو جب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ پر آپ عمل کریں گے کہ آپ ان کو دعوت دین دیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، حق کی طرف دعوت دیں گے، تو یہ ملنا تو بہت اچھا ہے. یہ تو تبلیغی اور دعوتی ملاقات ہے اور یہ تو عین مطلوب شریعت ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. اور دوسرے نمبر پر ملنا ہے کہ آپ ان کے جو رشتہ داری کے حقوق ہیں، مثلا دکھ سکھ کا معاملہ ہے، بیمار ہو گیا تو آپ نے عیادت کرنی ہے، اسی طریقے سے ان کی خوشی ہے تو آپ ان میں شریک ہو جائیں، اسی طریقے سے اللہ بچائے کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، کوئی بیماری ہے تو آپ ان کی تیمارداری کر لیں، خدا بچائے کسی مشکل کے اندر ہیں تو آپ ان کی مدد و نصرت کریں. اس طرح کا ملنا بھی صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو ان سے ملاقات کے اندر یہ خطرہ ہو کہ آپ ملیں گے تو وہ آپ پر جادو ٹونا کریں گے، اس طرح کا کوئی خطرہ ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ ملاقات سے احتراز کریں، بچنا چاہیے. کاشف صاحب نے پوچھا شلوار کو موڑ کر فولڈ کر کے اوپر کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر پوچھ رہے ہیں یا بغیر نماز کے؟ اگر تو آپ بغیر نماز کے پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، شلوار یا پجامے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں چلے گا. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے. لہذا عام زندگی کے اندر بھی پتلون پہنی ہوئی ہے یا شلوار پہنی ہوئی ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا شرعاً فرض ہے، ضروری ہے، اس کا اہتمام کریں. اور اگر آپ نے نماز کے بارے میں پوچھا ہے تو دیکھیں نماز کے اندر بھی نماز پڑھنے سے پہلے اصولی طور پر تو لباس ایسا ہونا چاہیے، شلوار ہونی چاہیے، پتلون ہے تو وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. لیکن اگر وہ ٹخنوں سے نیچے جانے والا ہے تو پھر اصل تو بات یہ ہے کہ نماز کے لیے کپڑوں کو فولڈ کرنا یہ کوئی زیادہ بہتر عمل نہیں ہے، ایک طرح سے مکروہ عمل ہے. لیکن حضرات مفتیان کرام اور فقہائے کرام نے فرمایا چونکہ ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنا کبیرہ گناہ ہے تو اس بڑے سخت ہولناک اور کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہو تو کم از کم اس کو فولڈ ہی کر دیا جائے. اگرچہ نماز کے اندر فولڈ کرنا یہ ایک مکروہ عمل ہے لیکن اس کراہت کو برداشت کیا جائے گا تاکہ وہ بڑا اور کبیرہ گناہ آپ کے سر پر لازم نہ ہو، اس لیے پھر شلوار کو فولڈ ہی کرنا چاہیے. شیر حسین صاحب نے پوچھا سونے کی زکوٰۃ ارشاد فرمائیں. بھائی سونے کی کیا زکوٰۃ، کیا بات بیان کروں؟ جو مسئلہ ہے آپ کو وہ پوچھیں. 7.5 تولہ سونا ہوگا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، یا اگر آپ کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے تو دونوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتا ہو تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. مشتاق احمد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے قرآن کریم جائے نماز پر رکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ آپ کہتے ہیں غلط ہے. لیکن جائے نماز چونکہ بالکل زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے تو ادب کا تقاضا یہ کہ قرآن کریم کو ذرا اوپر اٹھا لیا جائے اور قرآن کریم کو پیر کے برابر نہ رکھا جائے. ادب کا تقاضا یہ اس کو اوپر اٹھا کر کے آپ پڑھیں اور اسی طرح سے آپ تلاوت کریں. یہی طریقہ درست ہے اور اسی پر عمل کیا جائے. فقیر جان صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ بات مشہور ہے نفل نماز سے افضل درود ابراہیمی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ نفل نماز کا اپنا درجہ ہے، درود ابراہیمی کا اپنا درجہ ہے.
اس کی جہاں تک آپ کو توفیق ہو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب تک آپ کو توفیق ہو درود ابراہیمی تو درود کا اہتمام کرنا چاہیے، جب جب اللہ تعالیٰ جس جس چیز کا موقع عطا فرمائے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی کہے کہ جناب میں صدقہ کروں یہ بہتر عمل ہے، یا میں جو نا تلاوت کروں یہ بہتر عمل ہے۔ بھائی وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ ان کے تقابل کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس تقابل کے اندر پڑنا چاہیے۔ فواد احمد صاحب نے پوچھا ہے اگر کوئی غیر مسلم صدقہ مانگے اور دے دیا جائے تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ واجب صدقے سے کیا مراد ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہے، کفارہ ہے، منت ہے، نذر ہے، روزے کا کفارہ، قسم کا کفارہ، وہ تو آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، بلکہ آپ مسلمان بھی ہر آدمی ہر مسلمان کو نہیں دے سکتے، بلکہ مستحق زکوٰۃ جو غریب ہوگا، جو زکوٰۃ صدقات کا مستحق ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر نفلی صدقہ ہے جس کو ہم گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، عطیہ کہتے ہیں، وہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے ذکر اور درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے میچ دیکھنے کے دوران؟ نہیں، دیکھیں ذکر اور درود شریف کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، تو اس لیے میچ وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ ٹی وی بند کر دیں، پھر آپ ذکر اور درود شریف کا اہتمام کریں۔ اس طرح لایانی کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے۔ حاشر حسین صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا اگر کسی عورت نے قضا کا روزہ رکھا اور دن میں ماہواری شروع ہو گئی تو وہ صرف قضا کا روزہ دوبارہ رکھے گی یا جس دن توڑا ہے اس کی دن کی؟ نہیں، صرف قضا کا روزہ دوبارہ رکھے گی۔ محمد فاروق صاحب نے پوچھا کہ عورتوں کا کسی دینی تقریب وغیرہ کے اندر گلی گلی محلے میں جو گھر گھر ہو رہا ہے جانا کیسا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسی تقریب ہو جس میں واعظ اور نصیحت کا معاملہ ہو، کوئی مستند عالم دین اصلاح نفس پر بات کر رہے ہوں یا تعلیم کا معاملہ ہو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ گلی گلی محلے کے اندر ایسے کچھ پروگرام وغیرہ رکھے جاتے ہیں، ان میں جانا عورتوں کا یہ درست نہیں ہے۔ عماد خان صاحب نے پوچھا ہے سفر میں دو نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور کون سی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، فقہ حنفی کی روح سے دو نمازیں اس طریقے سے اکٹھے نہیں کر سکتے کہ آپ ایک نماز کے وقت میں وہ نماز بھی پڑھیں اور جس نماز کا وقت ابھی نہیں آیا اس کو بھی پڑھ لیں، جیسے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں جمع کر لیں۔ یہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک درست نہیں ہے، اور جن احادیث کے اندر آتا ہے ہم ان احادیث کا جو مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے ظہر کی نماز ظہر کے آخری وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے ابتدائی وقت کے اندر، لیکن ہوگی ہر نماز اپنے اپنے وقت میں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ سفر میں جمع کر لیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ مغرب کی نماز مغرب کے بالکل آخری وقت میں، اور پھر عشاء کی نماز عشاء کے بالکل ابتدائی وقت میں۔ آج کل تو نقشوں پہ سارے کا سارا ٹائم گھڑیوں میں نقشوں میں چھپا ہوا موجود ہوتا ہے، موبائل وغیرہ کے اندر پتا ہوتا ہے۔ تو فرض کریں کہ 7:40 ہے، فرض کریں مغرب کا ٹائم وہاں پر ختم ہو رہا ہے، تو آپ 7:35-36 پہ مغرب پڑھ لیں، اور 7:40 پر عشاء کا ٹائم داخل ہو رہا ہے تو 7:40 کے بعد 41-42 پر آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ تو اس طرح تو آپ دونوں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن ہوگی ہر نماز اپنے اپنے وقت کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ مغرب کے وقت کے اندر مغرب بھی اور عشاء بھی، ظہر کے وقت میں ظہر بھی اور عصر بھی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اظہر صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا اونٹ کے پیشاب کے بارے میں حدیث کی وضاحت فرمائے، کیونکہ دنیا میں کئی ممالک میں ہوتا ہے، اللہ آپ کی زندگی برکت عطا فرمائے۔ کیا مطلب اونٹ کے پیشاب کے بارے میں آپ کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ اونٹ کا پیشاب بھی نجس ہے جس طریقے سے دوسرے جانوروں کا پیشاب نجس ہے۔ اگر آپ کا اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ عرنیین کے قصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے بعض لوگوں کو کہا تھا، تو دراصل بات یہ ہے کہ وہ خصوصیت تھی اور خود ان کو ایک مخصوص مرض لاحق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ ان کی بیماری کی شفا اونٹ کے پیشاب کے اندر ہے، باقی وہ عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ عبد المعیز صاحب نے پوچھا کیا دعا مانگنے کے بعد جسم پر پھونک مارنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، جائز ہے، اگر آپ پھونک مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔
اظہر صاحب نے کورنگی سے پوچھا کیا امام اگر محراب میں جماعت کروائے تو کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ محراب عربی میں کمرے کو بولتے ہیں. بھائی محراب عربی میں کس کو بولتے ہیں کس کو نہیں بولتے، لیکن اگر محراب میں امام کھڑا ہو کر کے جماعت کرائے تو جماعت ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں. مشتاق صاحب نے پوچھا میں تکیے پر جائے نماز پڑھتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ تکیے پر نماز پڑھتا ہوں یا جائے نماز یہاں لکھا ہوا ہے. بہرحال اگر تکیے پر نماز پڑھتے ہیں تو تکیہ چونکہ بہت نرم ہوتا ہے اس لیے اس پر سجدہ کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دوسری جو ہموار زمین ہے یا مصلی اس پر نماز پڑھنی چاہیے. ابو دجانہ صاحب نے پوچھا کشتی میں پانی بھی نہ ہو اور تیمم کے لیے مٹی وغیرہ بھی نہ ہو، اکثر لوگ دو رات سفر کرتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں پانی بھی نہ ہو اور مٹی بھی نہ ہو، تیمم کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ کوئٹہ سے یہ پوچھ رہے ہیں. سوال یہ کہ جب وہ کشتی ہے تو اس کے آس پاس پانی کیوں نہیں ہے اور وہ سفر کر رہا ہے اور دو راتیں سفر کر رہا ہے، تو وہ کشتی آخر پانی میں ہی تو چل رہی ہوگی نا. کشتی روڈ پر تو چلنے سے رہی، تو کشتی نہ کسی میدان میں، جنگل میں، صحرا میں یا مٹی یا بیابان میں تو چلنے سے رہی. جب وہ کشتی ہے اور پانی تو آس پاس سارا پانی ہی ہے، تو سمندر کے یا دریا کے پانی سے ہی وضو کرنا چاہیے. وضو یا غسل کی کیا ترتیب ہوگی؟ یہ ابو دجانہ صاحب نے پوچھا، بتا دیا. جواد احمد صاحب نے پوچھا کہ اگر کسی کی نماز فوت ہونے کا خدشہ ہو تو 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، مطلب کہ کہیں جانا ہو اور ایک نماز کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو. پلیز جواب دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ میں نے بتا دیا، اور نماز کے ضائع ہونے کا خدشہ کیوں ہے؟ آپ کے پاس اگلی نماز کا ایک پورا وقت مل رہا ہے، آپ کسی بھی مصروفیت کے اندر ہو تو اس مصروفیت سے آپ کو اپنے آپ کو جدا کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہے. ہاں اگر کسی وقت کوئی مجبوری اور آپ دوسرے ائمہ کے مسلک پر عمل کر لیں تو وہ آپ کی ایک مرضی ہو سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اسد اقبال صاحب نے پوچھا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کلمہ شہادت پڑھ لیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، ایمان کی تجدید ہو گئی. اور تجدید نکاح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو کہے کہ ہم نے تمہیں قبول کیا، وہ کہے میں نے تمہیں قبول کیا، 2 افراد اس کو سن رہے ہوں اور مہر مقرر کر لیا جائے. ایجاب و قبول، 2 گواہ اور مہر، یہ 3 باتیں پائی جائیں تو بس نکاح کی تجدید ہو گئی. محمد ایاز صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر عشاء کے 3 وتر کا ارادہ رات کو تہجد نماز کے بعد پڑھنے کا اور آنکھ ہی نہ کھلے تو 3 وتر کس ٹائم پڑھے جائیں اور نیت کیا ہو؟ اسی لیے مجبوراً پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ عشاء کی سنتوں کے بعد وتر پڑھ لیں. اگرچہ وتر کا اصل وقت تو وہی آخر شب تہجد کے وقت ہے، لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتے، تو پھر عشاء کے بعد ہی وتر ادا کر لیا جائے. ابو سفیان صاحب نے پوچھا مسافری نماز کی نیت کیسے کرے؟ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ نیت کرے گا کہ 2 رکعت فرض عشاء جو پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں نیت کر لے کہ عشاء یا ظہر یا عصر قصر کی نیت کر رہا ہوں، بس قصر کی نیت کر لے، باقی وہی نیت ہے جیسے ہوگی. صالح سعید صاحب نے پوچھا ہے جو شخص داڑھی منڈواتا یا کٹواتا ہو کیا ایسے شخص کو امام و اذان کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں جو شخص داڑھی مونڈتا ہو یا کٹوا کر ایک مجھ سے کم کرتا ہو تو اسے اپنے اختیار سے امام بنانا درست نہیں ہے. یعنی اگر کوئی مسجد کمیٹی کا فرد ہے، کوئی اثر و رسوخ والا ہے، ایسا ہے جو کہ مسجد کمیٹی کا ذمہ دار ہے، اس کے لیے ایسے آدمی کو امام مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے امام مقرر ہے اور اس میں یہ اس طرح کا عیب ہے اور آپ ایسے راہ گزرتے ہوئے یا محلے کے عام فرد ہیں تو اب آپ کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ آپ کے لیے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. ابو دجانہ صاحب نے پوچھا ٹرین اور جہاز کا رخ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس میں قبلہ رخ کی کیا ترتیب ہوگی؟ تو میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے،
اگر آپ وہاں قبلہ رخ کا اہتمام کر سکیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر آپ قبلہ رخ کا اہتمام نہیں کر سکتے یا جس طرف وہ مڑ رہا ہے آپ قبلے کی طرف ہوتے چلے جائیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اگر اس کا اہتمام نہ کیے تو نماز نہیں ہوگی. یہی بات عرض کی تھی. محمد آصف صاحب نے پوچھا ہے صبح کی جماعت کھڑی اور سنت باقی ہو تو کیا کرے؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ جماعت سے پہلے سنت پڑھ لینی چاہیے. لیکن اگر آپ چلے گئے مسجد میں ایسے وقت میں کہ جب فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے تو پھر آپ اس وقت تک سنت نماز ادا کر سکتے ہیں جب تک التحیات یعنی تشہد ملنے کی امید ہو. تو التحیات تشہد ملنے کی جب تک امید ہے آپ سنت ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سنت آپ ادا کہاں کریں گے. سنت ادا کرنے کا جو مقام ہے اس میں ہمارے لوگ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. جو مسجد کا مرکزی حصہ جہاں پر جماعت فجر ہو رہی ہے وہاں پر نہیں ادا کریں، بالکل غلط طریقہ ہے. آپ اولن تو گھر میں ادا کریں. اچھا وہاں نہیں ادا کر سکے، اب آپ مسجد کے اندر آئے تو مسجد سے بالکل باہر کوئی لان ہے، کوئی گراؤنڈ ہے، کوئی میدان ہے، کوئی الگ سے صحن ہے، وہاں پر ادا کریں. اچھا اگر ایسا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ کوئی لان وغیرہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ مسجد کے عند باب المسجد کے الفاظ فقہا نے بیان کیے کہ اب آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو بالکل کونے کے اندر کسی ستون کے پیچھے، کسی کالم کے پیچھے، کسی پلر کے دائیں بائیں، کسی کونے کھانچے کے اندر ایسی جگہ تلاش کر کے وہاں پر آپ ادا کریں. اب لوگ کیا کام کرتے ہیں، جہاں مرکزی جماعت ہو رہی ہے امام صاحب اور سارے نمازی کھڑے جماعت پڑھ رہے ہیں، یہ وہاں جا کر کے سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل خلاف سنت، خلاف شریعت طریقہ ہے. اس طریقے سے احتراز کرنا شرعاً ضروری ہے. جواد صاحب نے پوچھا کیا بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جیسے کہیں جلدی میں جانا ہے اور نماز قضا نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. بھائی جلدی کا یا دیر کا بیٹھ کر یا کھڑے ہونے سے کیا تعلق ہے؟ فرض نماز آپ بغیر بیماری کے عذر کے بیٹھ کر نہیں ادا کر سکتے. فرض نماز کے لیے قیام شرط ہے، فرض نماز کے لیے قبلہ رخ شرط ہے، فرض نماز کے لیے شرائطیں کڑی. فرض نماز آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. ہاں سنت نماز چاہے وہ مؤکدہ یا غیر مؤکدہ یا نفل نماز وہ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. قاضی حاذق قریشی صاحب نے پوچھا کیا سورہ فلق کو ہر رکعت میں پڑھا جا سکتا ہے سنت نماز میں؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ باقی صورتیں بھی پڑھیں، صرف ایک ہی صورت کو متعین کر لینا یہ طریقہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے. احمد رشید صدیقی صاحب نے پوچھا غیر مسلموں سے خرید و فروخت کرنا سے احتیاط کرنا چاہیے، کیا وضاحت فرمائیں؟ غیر مسلموں سے خرید و فروخت کرنے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ ان کو بیچ بھی سکتے ہیں، چیزیں خرید بھی سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. ظہیر جاواد صاحب نے پوچھا ہے یورپ میں ٹیکسی کی کمائی کیسی ہے جبکہ لوگ ٹیکسی میں بیٹھ کر کسینو اور شراب خانے بھی جاتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جو بیٹھ رہا ہے اس کا کیا ارادہ ہے، کہاں وہ جا رہا ہے، کیا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لہذا آپ کے لیے جانا، آپ کے لیے کرایہ پر گاڑی چلانا یہ شرعاً جائز ہے، آپ کا کرایہ درست ہے. دوسرے نمبر پر وہ جو افراد ہوتے ہیں ان میں کئی سارے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے کمائی جو ہے کرایہ اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے. کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا 1 2 3 کتنی طلاقیں ہوں گی؟ واضح نہیں کیا. 1 2 3 صرف یہی کہا یا اس کے ساتھ طلاق کا بھی لفظ استعمال کیا؟ اور اگر لفظ کیا ہے تو کیسے استعمال کیا؟ 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق ایسے کہا یا 1 2 3 طلاقیں کیا کہا ہے؟ آپ نے تو صرف یہ لکھا 1 2 3 پھر آگے پوچھا ہے کتنی طلاقیں ہوں گی. تو پورا سوال لکھیں اور پورے الفاظ لکھیں پھر جا کر کچھ بتایا جا سکتا.
یہ طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال رہ گیا ہے، مجھے نہیں معلوم ان کا کیا سوال ہے، ذرا سوال بھیجیں تو اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔